بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. دس از احمد کالج آف فارمیسی. سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو. محترم سامعین، وسیم بریلوی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہواؤں سے لڑنا انہیں نہیں آتا تو پھر لڑائی چراغوں سے ہونے لگتی ہے. رات بھر شہر کی دیواروں پر گرتی رہی اوس اور سورج کو سمندر سے ہی فرصت نہ ملی. تو آج کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ ہم بھی آپ سے توقعات کا ایک سمندر وابستہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس لیکچر کو سننے اور سیکھنے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے بہت سارا ٹائم نکالیں گے، فرصت نکالیں گے، اور سورج کی طرح صرف سمندر پر ہی اپنی کرنیں نچھاور نہیں کریں گے، بلکہ اس لیکچر کو بھی سنیں گے اور اپنے سماعت کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ پر اس لیکچر کو نچھاور کریں گے اور ہمارے لیے وقت نکالیں گے. تو چلیے جلدی سے ملائیں آپ کو آج کے لیکچر سے. ہیئر وی گو. رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے آج کے دن ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں فارمیسی یا فارماسیوٹکس کی ایک اہم ٹرمز اور ایک اہم پریپریشن کا میتھڈ ہے جسے ہم شیرہ اردو میں کہتے ہیں اور انگلش کے اندر اسے ایملشن کہا جاتا ہے یا اس کو ایملجن بھی پڑھا جاتا ہے. یہ لیجئے، ہم نے اسے انگلش میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دیا ہے، بس اب جلدی سے اسے ذہن کے اوپر نقوش کر دیں. تو اس کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک جنرل سینس کی طرف لے جاتا ہوں. اسٹوڈنٹ، آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پہ آپ پانی لیں، پانی کے اوپر تیل کے 3 سے 4 قطرے گرا دیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تیل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈراپ کی شکل میں پانی کے اوپر آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح آپ پانی کو لے لیں کہ آپ نے کئی 1-2 لیٹر تیل ہے کوئی یا پیٹرول ہے، اس کے اندر 2 سے 3 ڈراپ آپ پانی کے ڈال دیں تو پانی اوپر آ جائے گا، ڈراپ کی شکل میں گھومتا پھرے گا اس آئل کے اوپر، اور واضح طور پہ آپ عام آنکھ سے دیکھ بھی سکتے ہیں. بس فارمیسی کے اندر، فارماسیوٹکس کے اندر یہی چیز ایملشن کہلاتی ہے. آئیے اب اس کی پراپر ہم ڈیفینیشن اور ایکسپلانیشن کی طرف چلتے ہیں. تو یہ ایکچول میں 2 ناحل پذیر مائعات کا امیزہ یا مکسچر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں تیل اور پانی حل نہیں ہوتے، یہ ناحل پذیر ہیں، تو اس کا ایک مکسچر ہوتا ہے. اس مائعات میں ایک مائع مسلسل سطح کی شکل میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو زیادہ مقدار میں ہوتا ہے وہ مسلسل سطح کہلاتی ہے. پانی 1 لیٹر ہے، اس میں 6 ڈراپ آئل کے ہیں. اب پانی زیادہ ہے، زیادہ والا جو ہوگا وہ زیادہ مقدار میں جو ہوگا وہ سطح کی شکل میں ہوگا یا زیادہ مقدار میں جو ہوگا، اور دوسرا جو قطرات کی شکل میں ہوتا ہے. تیل آپ نے چند قطرے ڈالیں تو وہ قطرے کی شکل میں ہی ہوگا. اچھا، اب ہم دیکھیں کہ تیل تو پانی میں حل نہیں ہوتا، تو آپ پیشنٹ کو بنا کے ہم دیں گے کیسے، ڈسپینس کیسے کریں گے، ورنہ وہ تو اوپر نظر آئے گا گھومتا پھرتا ہوا کہ تیل پانی میں حل ہوا ہوا ہے. تو اس کنڈیشن میں ہم اس کے اندر ایک خاص طرح کے مٹیریل ڈال دیتے ہیں. اس کے 2 نام ہیں. ایک ہے، اس کا نام ہے ایملسیفائنگ ایجنٹ. ایملسیفائنگ ایجنٹ وہ ہوتے ہیں، شیرہ ساز بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ ایملسیفائنگ ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے. جب آپ ان کے اندر وہ ڈالتے ہو تو جس کی وجہ سے وقتی طور پر یا کچھ عرصے کے لیے تیل پانی میں حل ہوا ہوا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں تیل پانی میں تو حل نہیں ہوتا، ڈراپ بنا دیتا ہے، یا پانی تیل میں حل نہیں ہوتا، ڈراپ بنا دے گا. تو ہم اس میں کچھ مٹیریل ڈالیں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. وہ مٹیریل جب ڈال دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تیل اور پانی آپس میں حل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر علیحدہ علیحدہ ڈراپ کی شکل میں تیرتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ جو مٹیریل ہم ڈالتے ہیں ان کو ہم ایملسیفائنگ ایجنٹ یا سرفیکٹنٹ کا نام دیتے ہیں، یا پھر دوسرا ہم ان کو ایملشن شیرہ ساز بھی کہتے ہیں. تو یہی چیز ہم نے لکھی ہے کہ دوسرا جو قطروں کی شکل میں ہوتا ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے اس میں شیرہ یا ایملشن کو مستحکم کرنے کے لیے اس میں خاص اجزاء کا اضافہ کیا جاتا ہے جنہیں ہم شیرہ ساز بھی کہتے ہیں. شیرہ ساز کو ہم انگلش میں ایملسیفائنگ ایجنٹ کہتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تیل کو پانی میں حل کر دینا، اور وہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ گوند ہے، اور جب یہ حل ہو جائے گا، تیل پانی میں حل ہوگا تو جو سولوشن بنے گا وہ دودھیا کلر کا ہوگا.
یعنی دودھ کے کلر کے جیسا ہوگا. پھر سن لیں کہ ایملشن بالکل نارمل زندگی کا ایک فینامنا نہیں ہے. اس طرح سائنس کے اندر یا خصوصی طور پہ فارماسیوٹکس کے اندر وہ میڈیسن جو کہ لیکوڈ فارم ہے، تو اب ہم لیکوڈ فارم کو کیسے ڈسپینس کریں گے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک سالوینٹ لے لیتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اس میں کم مقدار میں لے لیتے ہیں، ایک زیادہ مقدار میں لے لیتے ہیں. ایک آئل ہوتا ہے، دوسرا واٹر ہوتا ہے سمپلی. تو آئل اور واٹر کو ایک زیادہ مقدار میں جو ہوتا ہے وہ مسلسل سادہ ہوتا ہے، جو کم مقدار میں ہوتا ہے وہ واٹر بھی ہو سکتا ہے، آئل بھی. تو اگر واٹر کم مقدار میں واٹر اوپر آ جائے گا، آئل کم مقدار میں تو آئل اوپر آ جائے گا ڈراپ کی شکل میں. اب اس کو حل کیسے کریں گے؟ اس میں بیچ میں کچھ خاص ایجنٹ ڈالتے ہیں جن کو ہم ایملسیفائنگ ایجنٹ بھی نام دیتے ہیں، یا دوسرا نام ان کو شیرہ ساز بھی کہتے ہیں. اچھا، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تیل کو پانی میں حل کر دینا، جس کی وجہ سے ان جو ہمارے پاس سولوشن ہوتا ہے وہ دودھیا کلر کا ہوتا ہے، دودھ کے کلر جیسا بن جاتا ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں گوند. ایملسیفائنگ ایجنٹ کی ایک مثال ہمارے پاس گوند ہے. آگے ہم اس کی اور ایگزامپلیں بھی دیکھتے رہیں گے. شیرہ کی دو مشہور اقسام ہیں، یا ایملجن کی جو دو مشہور اقسام ہیں. ایملجن کی جو اقسام ہے یا اس کی جو کائنڈ ہیں، سب سے پہلے پانی میں تیل، کہ اس قسم میں پانی جو ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. یعنی کہ پانی میں تیل سے مراد یہ ہے آئل ان واٹر، کہ آئل پانی کے اندر ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہے، وہ مسلسل سطح کھلائے گی، اور تیل قطروں کی شکل میں ہوگا اور قطرے اوپر آ جائیں گے. تو قطرات کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم آئل ان واٹر بھی کہتے ہیں یا پانی میں تیل. ٹھیک ہے، تو پانی میں تیل، آئل ان واٹر. دوسرا ہوگا واٹر ان آئل. اب تیل کی مقدار زیادہ ہے اور پانی کی مقدار کم ہے. تیل مسلسل جو مقدار زیادہ ہوتی ہے ہم اس کو مسلسل سطح کہتے ہیں. تیل زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور پانی کی کم مقدار میں ہوتا ہے، پانی تھوڑا ڈراپ کی شکل میں اوپر آئے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں واٹر ان آئل. تو دو قسم ہیں، آئل ان واٹر جس میں واٹر زیادہ ہوتا ہے اور تیل کم ہوتا ہے، وہ آئل ان واٹر کہلاتا ہے. دوسری جو قسم ہے واٹر ان آئل، کہ واٹر جو ہے وہ کم مقدار میں، آئل زیادہ مقدار یعنی مسلسل سطح میں. تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں شیرہ کی، آئل ان واٹر اور دوسرا واٹر ان آئل. ایک میں واٹر جو ہے وہ مسلسل سطح میں ہوتا ہے یعنی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور اس کی دوسری قسم ہے آئل کی مقدار جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ آئل مسلسل سطح میں موجود ہے. آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ شیرہ کی قسم کا تعین کرنا، کہ بھائی آپ اس کو گاڑھا رکھو گے، جو آپ ایملجن بنا رہے ہو، پانی اور تیل کو حل کر رہے ہو، اس کو گاڑھا بنانا ہے یا بالکل پتلا بنانا ہے، ڈائلیوٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنانا ہے، اس میں کوئی رنگدار چیز شامل کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اس طرح سے ہم اس کی قسموں کا تعین کرتے ہیں. تو ایک ایملجن جو ہوتا ہے یا ایک جو شیرہ ہوتا ہے، اس میں جو مسلسل سطح والا مایع ہوتا ہے وہ ہلکا، کیسے ہلکا اگر کیا جائے تو اس کی شیرہ خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ پتلا ہو جاتا ہے. اس سے اس کی قسم کا تعین کیا جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شیرہ ہے آپ بنانے جا رہے ہیں، ایملجن جو بنا رہے ہیں، تو اس میں جو مسلسل سطح ہے یعنی جس لیکوڈ کی مقدار زیادہ ہے، اگر وہ پتلا ہے یا اس کو آپ پتلا کر لیتے ہیں کوئی چیز ڈال کے، پانی ڈال کے یا کوئی اور پتلا لیکوڈ ڈال کے، اگر اس کو آپ پتلا کر دیتے ہیں، اسے ڈائلیوٹ کا مطلب پتلا کر لیتے ہیں، تو اس سے اس کی ایک قسم کا تعین کیا جاتا ہے کہ آپ نے گاڑھا بنانا ہے، پتلا بنانا ہے. یہ تو ایک قسم کا نارملی تعین ہو جاتا ہے. دوسرا، آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے صرف دودھیا کلر ہی نہیں دینا ہوتا ہے، اس کو مختلف کلر بھی دینے ہوتے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو آپ بنا لیتے ہیں ایملجن، شیرہ بنا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی کلرنگ ایجنٹ ڈالتے ہیں جس سے اس کے مختلف کلر آ جاتے ہیں. عمومی طور پہ کون سا کلر آ جاتا ہے؟ پوٹاشیم پر میگنیٹ کو اگر شیرے میں حل کیا جائے تو مسلسل سطح کی صورت میں موجود ہوگا، تو وہ شیرے کی پوری سطح پر آسانی سے حل ہو جائے گا اور لال رنگ کا شربت بن جائے گا، یا لال رنگ کا ایک یہ پورا جو مٹیریل حاصل ہوگا یا پوری شیرہ جو ہوگا، ایملجن ہوگا، وہ لال کلر کا ہوگا. تو یہ کہنا، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ اس میں کلر دیں گے تو پوٹاشیم پر میگنیٹ کو اس کے اندر، اس لیکوڈ کے اندر، وہ جو زیادہ مقدار ہے جس کو ہم نے مسلسل سطح کا نام دیا ہے، اس کے اندر حل کریں گے. اس کے اندر یہ حل ہونے سے وہ بآسانی اس کے اندر حل ہو جائے گا. زیادہ والے میں حل ہوگا، کم والے میں حل نہیں ہوگا، وہ تو پہلے ہی چند ڈراپ کی شکل میں. تو زیادہ والے حال میں ہوگا وہ پوٹاشیم پر میگنیٹ، جو اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے. اس لیے اکثر آپ کو ایملجن جو ہوتے ہیں وہ لال رنگ کے اندر ہی ملتے ہیں. اچھا، اب شیرہ ساز کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو شیرہ ساز کو آپ جانیں وہ کیا ہے. میں نے کہا کہ پانی کے اندر چند ڈراپ ہم نے تیل کے ڈالے، تو کامن آپ کے بھی انالیسس ہیں، آپ کا بھی تجزیہ ہے، مشاہدہ ہے کہ تیل پانی میں حل نہیں ہوتا.
तेल जो है वो ड्रॉप बन के ऊपर आ जाएगा। इस तरह पानी भी है, पानी आप कम मिकदार में चंद ड्रॉप है, तेल ज़्यादा है, तो तेल को पानी में डालेंगे तेल भी हल नहीं होगा, वो ड्रॉप शक्ल में ऊपर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ अज्जा मिला देते हैं जो तेल को पानी में या पानी को तेल में हल कर देते हैं। उन अज्जा को, उन चीज़ों को एमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है, या फिर उर्दू में दकीक उर्दू के अंदर उन्हें शीरा साज आमिल भी कहा जाता है। तो शीरा साज आमिल वो इजाफी अज्जा हैं जो किसी शीरे को मुस्तहकम बनाने के लिए या उससे स्टेबल बनाने के लिए या दूसरे लफ्ज़ों में आयल पानी को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम शीरा साज आमिल का नाम देते हैं। अब इसकी दो इकसान है, पहला है पानी में हल पजीर और दूसरा तेल में। यानी पहले शीरा साज वो हैं जो पानी में हल होते हैं और दूसरे वो हैं जो तेल के अंदर हल होते हैं। आइए पहले पानी में हल पजीर शीरा साज आमिल को जाने। तो जो पानी में हल हो जाते हैं या पानी जब ज़्यादा मिकदार में वो सल्फा के तौर पे इस्तेमाल हो तो हम कौन से एमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे? उसमें पहला है गूंद, गम भी आप जानते होंगे, एकेशिया, ये भी गम की एक किस्म है, किकर से हासिल होती है, ट्रैकागेंथ, गम ट्रैकागेंथ, ये एक नाम है। दो तीन नाम आप याद कर लें, अपने जहन के अंदर बैठा लें, जहन नशीं कर लें। एक तो इसकी एमल्सिफाइंग एजेंट या फिर शीरा साज अमल में एक गोंद इसकी एग्जाम्पल में आता है, दूसरा गम एकेशिया है, गम ट्रैकागेंथ, और फिर जो हमारे पास तीसरा है वो गम एकेशिया गोंद वाला है। दो तीन है, आप याद कर लें। तो ये तब हम इस्तेमाल करते हैं ये वाले एमल्सिफाइंग एजेंट या शीरा साज जब पानी की मिकदार ज्यादा हो और ऑयल की मिकदार गर्ड कम हो, तब आपने इस्तेमाल करनी है। अब दूसरे वो हैं जब तेल की मिकदार आपने ज्यादा ली है, यानी तेल मुसलसल सतह है और पानी कम सतह में है, यानी तेल ज्यादा है कुछ लीटर में है और ऑयल जो है वो चंद ड्रॉप की शक्ल में है, तेल ज्यादा है और पानी चंद ड्रॉप की शक्ल में है। तो इस सिलसिले में आपने सबसे पहले जो शीरा साज या सरफेक्टेंट या फिर एमल्सिफाइंग एजेंट यूज करने हैं, उसमें एक है कैल्शियम, दूसरा कैल्शियम के साबुन वाला, मक्खियों का मोम। मक्खियों का मोम वो होता है शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, आपने देखा होगा, जिसमें शहद की मक्खियां रहती हैं, तो उससे मोम बनता है, वेस्लिन टाइप मोम बनती है। तो वो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उससे मोम जो बनती है वो हम इस्तेमाल करते हैं तब जब ऑयल की मिकदार ज़्यादा हो। तो हमने देखा कैल्शियम का साबुन और दूसरी जो चीज़ है वो मक्खियों का मोम वाला इस्तेमाल होता है। तो फिर बताता चलूँ, शीरा साज अमल वो है जो तेल को पानी में या पानी को तेल में हल करने में मदद देते हैं। अब इसमें दो तरह के हैं, जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो उस दौरान आप, और तेल की मिकदार कम है, तो उस दौरान आप कौन से शीरा साज अमल इस्तेमाल कर सकते हैं? गोंद है, गम एकेशिया है, गम ट्रैकागेंथ है, ये केमिकल है, ये आप यूज करेंगे तो वो तेल पानी में आसानी से हल हो जाएगा। दूसरा वो है तेल में हल पजीर शीरा साज अमल, यानी जब तेल की मिकदार ज्यादा है पानी की मिकदार कम है तो अब पानी को तेल में हल करना है, तो इस दौरान कैल्शियम का साबुन और मक्खियों से छत्ते से जो मोम बनता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इससे वो जो पानी होता है वो तेल के अंदर हल हो जाता है। अब हमने पढ़ा कि और कौन कौन से हैं, या ये शीरा साज आमिल जो सरफेक्टेंट या एमल्सिफाइंग एजेंट का हमने नाम दिया, जो तेल को पानी में हल करने में मदद देते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहला है वो आपको नाम तो बता ही दिया, एकेशिया है, इसको जाने। हावन दस्ता, हावन दस्ता कैसे होता है मैं इसकी शक्ल बना लेता हूँ। नॉर्मली घरों के अंदर जो हमारे यहाँ चटनी वगैरह पीने के लिए, चटनी बनाने के लिए इस तरह सा बावल यूज किया जाता है, इस शक्ल का, और फिर उससे यूं रगड़ाई की जाती है, उस रगड़ाई के नतीजे में चटनी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह खुश तौर पे फार्मा के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको एक खास नाम दे देते हैं, हावन दस्ता। इसका नाम है हावन दस्ता, जबकि इंग्लिश की भाषा में इसे कहा जाता है मोटार एंड पेसल। इसे दूसरा नाम मोटार एंड पेसल के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। उर्दू में हम इसको हावन दस्ता कहते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि घर में नॉर्मली जैसे इस्तेमाल होता है, तो फार्मर्स के अंदर हम इसको हावन दस्ता कहते हैं लेबोरेटरी में। तो हावन दस्ता ये जो अभी आपके सामने ही है,
تو اس کے اندر اب آپ کسی چیز کو پیس کر اس کا ایملجن بنا رہے ہیں، اس کو شیرہ بنا رہے ہیں، تو اس دوران آپ نے جو ایملسیفائنگ ایجنٹ استعمال کرنا ہے تو وہ ایکیشیا کرنا ہے. یہ بالکل آپ کے سامنے تحریر ہے ایکیشیا. تو یہ ایک اچھا شیرہ ساز عامل ہوتا ہے، خصوصی طور پہ جب ہاون دستے کے لیے آپ کسی چیز کو پیسیں اور پھر اس کا ایملجن بنائیں یا پھر شیرہ ساز بنائیں، شیرہ بنائیں، تو اس میں شیرہ ساز عامل جو ہوگا وہ ایکیشیا ہوگا. دوسرا ہے گوند کتیرا، استعمال بھی کیا ہوگا آپ نے. یہ ایک اچھا شیرہ ساز عمل نہیں ہے، مطلب یہ اچھے طریقے سے آئل پانی کو آپس میں حل نہیں کرتا. اس کی کم، اس لیے اس کی جو کوالٹی بنتی ہے، جو آپ نے ایملجن بنانا ہے اس کی کوالٹی اتنا اچھا نہیں ہوتی. تو اس لیے آئل کو پانی میں حل کر رہے ہو یا پانی کو آئل میں حل کر رہے ہو، جو کم مقدار میں ہوگا، مثال کے طور پہ آئل کم مقدار میں تو بڑے ڈراپ کی شکل میں آ جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ اسے اچھا شیرہ ساز عامل کے ساتھ ملایا جائے، مثال کے طور پہ اس کے ساتھ ایکیشیا ملا دو یا اس کے ساتھ موم ملا دو، تو تب مطلب گوند کتیرا اور ایکیشیا دونوں ملاؤ اس کے ساتھ، تب یہ مطلب گوند کتیرا کام کرتا ہے اچھا، ورنہ یہ اکیلے میں اتنا اچھا کام نہیں کرتا. لہذا اکثر شیرہ جو تجارتی پیمانوں پر، یعنی کہ لیبارٹریز کے علاوہ اپنا ہم فارمیسیز وغیرہ میں جو لوگوں کو بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے اسے اکیشیا کے ساتھ، جو اوپر ہم نے نمبر 1 پڑھا ہے، اس کے ساتھ ملاتے ہیں. یعنی گوند کتیرا یہ اچھا نہیں ہے، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اور ہم کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے ڈراپ بنتے ہیں آئل کے یا پانی کے، تو اب ہم نے اس کے ساتھ کوئی دوسرا بنانا ہوتا ہے، جو مثال کے طور پہ اس کے ساتھ ہم ایکیشیا کو ایڈ کر لیتے ہیں تجارتی پیمانوں پر، یا ہم نے جب اسے سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایملشن کو، تو پھر اس کنڈیشن میں ہم اسے ملا دیتے ہیں اکیشیا کے ساتھ، پھر ہم اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ اکیلے میں اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا، تیسرا ہم شیرہ ساز عامل کی طرف بڑھیں تو شیرہ ساز عامل کی اقسام جو تیسری ہے وہ انڈے کی زردی، ایگ یوک. یہ مچھلی کا جو تیل ہوتا ہے، اکثر آپ نے جو وٹامن ای وغیرہ کے کپسول بھی لیے ہوں گے، مچھلی کے تیل سے بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. تو مچھلی کا تیل کا جو شیرہ تیار کرنے کے لیے ایک بہترین شیرہ ساز عمل ہے. یعنی انڈے کی زردی کو آپ یوز کریں گے جب آپ مچھلی کے تیل کو آپ کسی کو بنا کے آگے ڈسپینس کر رہے ہیں اور کسی کو بیچ رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں انڈے کی زردی سب سے بہترین ہے. یہ اس کے علاوہ اس میں نمکیات کا جو مختلف نمکیات کے اثر سے یہ محفوظ رکھتا ہے. یعنی کہ یہ خود بھی جو مختلف نمک ہوتے ہیں یا مختلف نمکیات وغیرہ ہوتے ہیں آئل کے اندر، اس کا بھی اثر اس شیرے کے اوپر نہیں ہوتا. تو ڈبل فائدہ ہو گیا، بائی 1 گٹ 1 فری. ایک تو اس نے مچھلی کا تیل تیار کر لیا، اور ساتھ ساتھ کچھ نمکیات جو ہوتے ہیں جو کہ ایملجن کو یا شیرے کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ شیرہ بھی بچ جاتا ہے. اب چوتھے نمبر پہ ہے جیلاٹن، جو ہمارا شیرہ ساز عمل ہے. تو پہلے ہی میں نے ہاون دستے کی مثال دی کہ گھر میں چٹنی پیسنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اس کو فارماسیوٹکس کے اندر ہاون دستے کا نام دیتے ہیں. تو ہاون دستہ اگر استعمال کریں تو اس کے بیرونی استعمال کے لیے، شیرہ بنانے کے لیے جو شیرہ ساز عمل یوز کیا جاتا ہے وہ جیلاٹن ہے. جیلاٹن بھی انڈے کی زردی سے حاصل ہوتا ہے، سفیدی سے حاصل ہوتا ہے. یہ ایک پروٹین ہے جو عمومی طور پہ انڈے کی سفیدی جب آپ نے پکائی ہوگی تو انڈا پکانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ ہو جاتا ہے انڈے کا وہ حصہ، تو یہ جیلاٹن ہوتی ہے. اس پروٹین کو ہم جیلاٹن جو ہے یہ پروٹین ہے، تو اس کو ایملشن بنانے کے لیے ہم جب یوز کرتے ہیں، جب کوئی ایملشن ہم بیرونی یوز کے لیے سکن پر لگانے کے لیے، ٹوپیکل جس کو ہم کہتے ہیں، سکن پر لانے کے لیے جو شیرہ یا ایملشن ہم بنائیں گے، تو اس کے لیے جو شیرہ ساز عمل استعمال ہوتا ہے وہ ہے جیلاٹن، جو کہ ایک پروٹین کی ٹائپ ہے. 5ویں نمبر پہ آپ ملیے، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں صابن سے. یہ بھی ایک اچھا شیرہ ساز عمل ہے، اور کافی قسم کے شیرہ بنانے میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال بیرونی شیرہ ساز کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ صابن آپ پی نہیں سکتے، تو ایملشن اگر آپ انٹرنلی یوز کر رہے ہیں یعنی کہ پی رہے ہیں، تو اس میں صابن ایز اے ایملسیفائنگ ایجنٹ یا شیرہ ساز عمل کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بیرونی استعمال کے لیے ہوتا ہے. بیرونی استعمال کے لیے کیسے؟ مثال کے طور پہ سکن پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، سکن پر لگانا ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم جو ایملسیفائنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں وہ صابن ہوتا ہے. چلیے اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کے جو ہے
ملاقات کرواتے ہیں شروع سے جہاں سے ہم نے ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو آئیے ہم جلدی سے آپ کو دوبارہ ایک طائرانہ نظر آج کے لیکچر کو ریپیٹ کر دیں تاکہ اہم پوائنٹ کا دوبارہ سے اعادہ ہو سکے جنہیں آپ کے ذہن کے گمنام گوشوں میں محفوظ نہ ہو سکے تھے۔ تو آئیے جلدی سے انہیں دوبارہ سے دیکھ لیں۔ شیرہ یہ ہے کہ کامن زندگی میں ہم نے دیکھا کہ پانی اور آئل حل نہیں ہوتے، تو پانی اور آئل جو ہوتا ہے یہ دونوں ڈراپ کی شکل میں ایک دوسرے میں حل ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے فارماسیوٹکس کے اندر شیرے کا نام دیا۔ اب ان دونوں کو ہم نے حل کرنے کے لیے اس میں ایک تیسری چیز ایڈ کرتے ہیں جن کو شیرہ ساز عمل یا ایملسیفائنگ ایجنٹ کہتے ہیں۔ وہ ہم نے پڑھا بھائی، وہ گم بھی ہو سکتا ہے، ایکیشیا بھی ہو سکتا ہے، صابن بھی ہو سکتا ہے، شہد کے چھتا جو ہوتا ہے اس کا موم ہو سکتا ہے، اور گوند کتیرا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ وہ تھوڑی سی مقدار میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو شیرہ وہ ہے، یہ ایک آمیزہ ہوتا ہے جس میں دو نہ حل ہونے والے لیکوڈ یا پھر مایا آپس میں حل کیے جاتے ہیں، جس میں ایک مسلسل سطح کی شکل میں ہوتا ہے، دوسرا ڈراپ کی شکل میں ہوتا ہے۔ مسلسل سطح سے مراد ایک زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، دوسرا کم مقدار میں ہوتا ہے۔ جو کم مقدار میں ہوتا ہے وہ ڈراپ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اسے مضبوط بنانے کے لیے، اسے اچھا رکھنے کے لیے اس میں شیرہ ساز عمل ایڈ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ گوند والا ہے اور اس کے علاوہ گوند والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کا جو کلر آ جاتا ہے، جو آپ ایملجن یا شیرہ ساز بنا رہے ہیں، شیرہ بنا رہے ہیں، وہ دودھیا کلر میں بدل جاتا ہے۔ شیرہ ساز کی اقسام میں پہلے ہم نے پانی میں تیل کا شیرہ اگر آپ بنا رہے ہیں، یعنی کہ پانی جو وہ زیادہ مقدار میں ہے، تیل چند ڈراپ ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ تیل جو ہوتا ہے وہ قطروں کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، پانی نیچے ہوتا ہے۔ یہ ہے پانی میں تیل کا شیرہ۔ دوسرا تیل میں پانی کا شیرہ، یعنی کہ تیل زیادہ ہے اور پانی کم ہے، تو اس کنڈیشن میں پانی اوپر چھوٹے چھوٹے ڈراپ کی شکلوں میں ہوگا، تیل مسلسل سطح ہوگا، اس کو ہم تیل میں پانی کا شیرہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو ملوایا شیرے کی اقسام سے۔ پہلا ہم نے کہا اقسام کی تعین جو ہوتا ہے، اس کی مقدار تعین کرنے کے لیے ہم نے ہلکا کرنا سیکھا کہ شیرے کو ہلکا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈائلیوٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے اس کی تعین کا اقسام ہوتا ہے کہ مثالی طور پہ گاڑھا ہے، پتلا ہے، کیسا ہے۔ دوسرا ہم نے سیکھا کہ اس میں رنگدار شیڈ ڈالتے ہیں، حالانکہ دودھیا کلر تو ہوتا ہی ہے، لیکن کوئی اور کلر ملانا ہے، سرخ کلر کا ملانا ہے، تو ہم نے پوٹاشیم پرمیگنیٹ اس میں ملا دینا ہے۔ پوٹاشیم پرمیگنیٹ کی وجہ سے ایملشن کا کلر جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اور ایک کلر چینج ہو جاتا ہے، دودھیا سے ہٹ کے دوسرا کلر بھی آ جاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا شیرہ ساز کیا آتے ہیں، پانی تیل میں حل نہیں ہوتا، اس میں ہم کچھ اور اجزاء ملاتے ہیں جس کی وجہ سے تیل پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ ان اجزاء کو، ان چیزوں کو، سبسٹینس کو 3 نام دیے جاتے ہیں۔ اردو میں شیرہ ساز عامل، اور انگلش کے اندر سرفیکٹنٹ یا ایملسیفائنگ ایجنٹ۔ اب اس میں اگر پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہے اور تیل کم مقدار میں ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ نے گوند کو، گم ایکیشیا کو اور گم ٹریکاگینتھ کو ایز اے ایملسیفائنگ ایجنٹ یا شیرہ ساز عامل کے طور پہ یوز کرنا ہے۔ تیل میں حل پذیر شیرہ ساز عمل، جب تیل زیادہ مقدار میں اور پانی کم مقدار میں ہے تو اس دوران آپ نے صابن اور شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہے اس سے جو موم بنتا ہے وہ ایز اے ایملسیفائنگ ایجنٹ یا شیرہ ساز عامل کے طور پہ آپ نے یوز کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اکیشیا ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے شیرہ ساز عامل کی اقسام میں اکیشیا ہم نے دیکھا کہ ہاون دستہ جو ہوتا ہے، جو گھر میں عمومی طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے، فارماسیوٹکس میں ہم اس کو ہاون دستہ کے نام سے جانتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو موٹار اینڈ پیسل کہتے ہیں۔ میں لکھ لیتا ہوں، موٹار اینڈ پیسل۔ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے ہاون دستہ۔ تو ہاون دستہ ہے جب آپ اس سے کسی کو ڈسپنسری وغیرہ میں کوئی ڈرگ وغیرہ پیس کے تو ایملجن بنا رہے ہیں تو اس وقت ایکیشیا استعمال ہوتا ہے۔ گوند کی تیرا بھی ہے لیکن ایملسیفائنگ ایجنٹ ہے، شیرہ ساز عمل ہے، لیکن اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے ڈرو بنا دیتا ہے، تو اس کو اچھا شیرہ ساز کے ساتھ کمبینیشن میں یا ملا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ اس کے ساتھ ایکیشیا کو ملایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی ہے، مچھلی کا تیل جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایملجن بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں شیرہ ساز عامل انڈے کی زردی کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو وہ تیل بنا دے گا، دوسرا یہ نمکیات سے بھی اس ایملجن کو محفوظ رکھے گا۔ جیلاٹن یہ ہے کہ ہاون دستہ ہے، اس سے اگر کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں اور بیرونی استعمال کے لیے کر رہے ہیں تو شیرہ ساز عامل میں جیلاٹن بھی ایک ہے۔ جیلاٹن انڈے کی سفیدی سے بنتا ہے، یہ ایک پروٹین کی ٹائپ سے۔
صابن بھی ہے لیکن یہ اچھا سرا ساز عمل ہے، اچھا شیرہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کی اہم خوبی یہ ہے یہ بیرونی استعمال کے لیے، آپ اندرونی استعمال کے لیے نہیں، ملجن پی رہے ہیں تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اسکن وغیرہ پہ لگانے کے لیے کوئی لوشن وغیرہ آپ بنا رہے ہیں تو اس میں یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا۔ ہم رہیں گے آپ کی آراء اور سجیشن کے منتظر۔ تو اس کے ساتھ ہی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ بہت بہت شکریہ۔